اللہ رب العزت کے اس برگزیدہ نبی کا ذکر خیر ہم جاری رکھیں گے۔ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے اولیاء میں سے آخری نبی ہیں، جن کے ذکر کا ہم گزشتہ درس سے آغاز کیا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے اسماء جو قرآن کریم میں لیے گئے ہیں، ان کو مسیح فرمایا گیا ہے۔ کہیں ابن مریم کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا ہے، اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام، یعنی آپ کے تین نام جو ہیں، آپ کے صفاتی ناموں کے علاوہ تین ناموں سے آپ کی کلیت ہے، تو نام ہے عیسیٰ، مسیح اور ابن مریم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے قرآن کریم میں، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے میلاد کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے حوالے سے قرآن کریم کے ارشادات ہیں سورۃ آل عمران میں اور سورۃ مریم میں، ہم نے وہ آیات پڑھی تھی۔ آج اس سے آگے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے جو مزید آپ کے معجزات کا ذکر فرمایا، آپ کو تعلیم اور تعلیم کتاب اور حکمت کے حوالے سے رب کائنات نے جو ہمارا عطا فرمایا، آج اس ذکر کو انشاءاللہ آج اردو کا حصہ بنائیں گے۔ تو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء کے آنے کا ذکر ہے، اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی کثرت کے ساتھ نبی تشریف لائے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قفینا من بعدہ بالرسل، انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ وآتینا عیسیٰ بن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں عطا فرمائیں۔ واضح دلائل سے مراد آپ کے معجزات ہیں، اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، مدد فرمائی۔ اب یہود کو یہاں کہا جا رہا ہے وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آیا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری مرضی کا نہ تھا، جو تمہارے دل کو نہیں چاہتا تھا، اے یہود آپ نے کیا استکبرتم، کیا آپ نے تکبر نہیں کیا کہ ہر نبی کے پیغام کو ٹھٹلاتے رہے یہود۔ اور فریقا کذبتم، ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے، اور فریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو قتل بھی کیا ہے بنی اسرائیل نے، اور تکذیب تو ظاہر سب نے کی ہے، بہت زیادہ انبیاء کی ہے۔ جنہیں قتل کیا ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، دونوں نبی ہیں، باپ بیٹا ہے، دونوں کو یہود نے قتل کیا، دونوں نبیوں نے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ذریعے مدد عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آل عمران میں آپ کی ولادت کے بعد پھر آپ کے معجزات کا ذکر ہے، آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمانے کا، اللہ کی طرف سے کتاب اور حکمت عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے موضوعات ہیں، اور یہ اس وقت نازل ہوئی آیات تقریباً سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 63 یعنی 63 تک یہ آیات کا قرآن کی احکام کا تسلسل ہے۔ اگر اس کے بعد کی آیات بھی اس سے متعلق ہی ہیں، لیکن یہ بالخصوص وفد نجران کے موقع پر نازل ہے۔ نجران علاقہ ہے یمن کا، اور یہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد نصرانیوں کا 60 افراد پر مشتمل 9 ہجری میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ آپ کی وصال سے تقریباً 1 سال پہلے۔ تو انہوں نے اپنا عقیدہ پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا انہیں خدا کہتے ہیں، 3 میں سے ایک خدا کہتے ہیں،
تو یہ تین باتیں ہو گئی، حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں، وہ خدا ہے نعوذ باللہ، کیا وہ ثالث و ثلاثہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں بن اللہ، الوہیت سے متعلق ان کا عقیدہ تھا۔ تو قرآن کریم نے ان کے جو عقائد تھے ان کا رد فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو اصل عقیدہ ہونا چاہیے اس کی وضاحت فرمایا۔ اب یہاں پہ جو آپ کی بشارت کے حوالے سے باتیں تھی وہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کو جو بشارت دی گئی، اسی میں آپ کے معجزہ کا ذکر بھی ہے۔ ایک معجزہ آپ کا یہ ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی پنگوڑے میں کلام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے بچپن میں کلام کیا، جو آیات میں سورۃ مریم میں بیان ہوئی ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اسی طرح آپ کے باقی معجزات بھی آگے چل کے بیان ہوئے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یہ اللہ تعالیٰ انہیں لکھنے کا اور شریعت کا اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، حکمت کا علم اور تورات اور انجیل، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل ہے، اور حکمت وہ علوم عقلیہ ہے، تہذیب الاخلاق ہے، یا وہ تمام علوم جن کا تعلق انسان کی دنیا کی اور آخرت کی خیر سے ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت عطا فرمائی تھی کہ والدہ حضرت مریم کو، ساتھ یہ بھی فرمایا تھا ورسولا الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور یہ کہے گا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ کی طرح کی ایک صورت بناتا ہوں، مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا ہو جائے گا، یعنی زندہ پرندہ ہو جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جس کا آپ نے سامنے اظہار فرمایا، مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں آپ نے پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کی اذن سے مادر ذات اندھے کو شفا دیتا ہوں، والابرص، اور برس کے مریض کو جو جسم پر داغ سفید، اس مریض کو بھی اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں، اور احیی الموتیٰ، اور میں اللہ کی اذن سے مردہ کو زندہ کرتا ہوں، باذن اللہ، اللہ کی اذن سے۔ یعنی یہ سب آپ کے معجزے ہیں، ایک معجزہ بچپن میں کلام کرنا ہے، دوسرا معجزہ مٹی کے پرندے میں پھونک مار کے اسے زندہ کرنا ہے، اور پھر جو مادر ذات نابینا ہو، جس کی آنکھیں پیدائش کے ساتھ ہی، یعنی جو تھی نہیں، نابینا تھا پیدائشی، اس کو بینا کرنا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور اب جو برس کا مریض ہے، جلدی بیماریاں جو ہیں ان میں ایک برس ہے جسم پر داغ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا علاج حکیموں کے پاس نہیں تھا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا، آپ نے اس کا علاج فرمایا، اور پھر مردہ کو زندہ کرنا، آپ نے کئی مردے زندہ فرمائے۔ ایک شخص کا نام ہے آزر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست بھی تھا، یہ فوت ہو گیا تو آپ نے اس کو تیسرے دن زندہ کیا، عین کے ساتھ آزر، ایک تو الف کے ساتھ ہے آزر، اور زال کے ساتھ وہ اور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچت ہے، یہ آزر عین کے ساتھ اور زال کے ساتھ، آزر کو آپ نے زندہ کیا۔ اسی طرح ایک عورت تھی بنت عاشر، اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ ایک بڑھیا تھی اس دور میں، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو وہ آپ کی خدمت میں آئی، آپ نے اس کے بیٹے کو زندہ کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا سام بن نوح، لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو زندہ کریں تاکہ ہم اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا حال احوال پوچھیں،
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر حضرت سام کو بھی زندہ کیا۔ وہ جب پیدا ہوئے زندہ ہوئے تو آدھا سر ان کا سفید تھا اور 500 سال کی عمر تھی۔ جیسے ہی وہ قبر سے کھڑے ہوئے تو پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ آ گیا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی۔ ایک نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ کی اذن سے اس کے ذریعے آپ زندہ ہوئے۔ تو یہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے تو اس کا اجمالی ذکر کیا کہ مردے زندہ فرمایا انہوں نے۔ یہ مختلف روایات میں مفسرین نے جو تاریخی روایات تھیں ان سے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اور پھر آپ کا معجزہ ایک اور یہ ہے کہ وہ نَنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم۔ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ میں جب ذکر ہے، مائدہ بھی دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرمایا۔ تو جب دسترخوان نازل ہوا آپ کی قوم پر تو آپ نے انہیں فرمایا کہ کتنا کھانا ہے اور کتنا یعنی جمع کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں تھی، ذخیرہ کرنا جو اللہ نے آج دیا ہے اسے آج ہی ختم کرنا۔ لیکن انسان کی طبیعت میں کیونکہ جمع کرنے کا بھی ایک لالچ موجود ہے، ہر چیز ہم کہتے ہیں کہ کل کے لیے ہونی چاہیے، تو آپ کے امتیوں نے اس طرح چیزوں کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ آپ کو روز دیتا ہے تو انہیں پھر بھی فکر تھی شاید کل نہ دے، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ رازق ہے، لیکن پھر بھی جو ذخیرہ اندوزی ہے، جمع مالا معددا یحسب ان مالا مخلدا، انسان کی طبیعت اور مزاج کے حکم کو قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ چیزیں جمع کرتا رہتا ہے، اس کے خیال میں یہ ہمیشہ ہے جو جمع ہے اس پر بھی تو اچانک کوئی عذاب اتر سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور جمع شدہ آپ کی ساری پراپرٹی جو ہے ختم ہو جائے۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں نے پوری زندگی نوکری کی اور قسطوں پر پلاٹ لیتا رہا اور 4-5 پلاٹ یہ خان میں ہی لیے ہیں یا پتہ نہیں کسی اور علاقے میں، تو اب وہ کروڑوں کے ہیں۔ پھر ظاہر ہے اس وقت وہ قسطوں میں تنخواہ میں مشکل سے قسطیں ارینج کرتا رہا، لیکن اب تھا کہ انہیں بیچ کر کوئی اور کام کریں گے، بچوں کے لیے کاروبار شروع کریں گے یا گھر بنائیں گے، لیکن وہ پلاٹ جو ہے ان پر ایسا تالا لگ گیا ہے کوئی گاہک ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ یہ رزق دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ساری زندگی کی پونجی ہو اور اس کا کوئی خریدار ہی نہ ہو، پھر اس کا ہونا نہ ہونا تو برابر ہی ہوگا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب آپ کے پاس چیز ہے لیکن آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے بس سے باہر ہے، اس لیے یہ جو جمع کرنے کی خواہش ہے اس کو ذرا کنٹرول رکھنا چاہیے، خود کو خود ہی سمجھدار بنانا پڑتا ہے، ورنہ طبیعت بندہ سمجھدار ہوتا نہیں، طبیعت جمع کرنے کو ہی سمجھ اور عقل مندی سمجھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذخیرہ نہ کیا کرو، جو آتا ہے خرچ کر دیا کرو۔ تو لوگ پھر بھی ذخیرہ کرتے تھے، جو ذخیرہ کرتا تھا آپ اس کو بتا دیتے تھے کہ آپ نے جو گھر میں فلاں چیز رکھ لی ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ کچھ نہیں رکھنا۔ یہ جو گھر کی غیب کی خبر دینا ہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ، اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِین، اگر تم مومن ہو تو بے شک ان سب چیزوں میں تمہارے لیے قوی نشانی ہے۔ یہ آپ کے نبوت و رسالت کے مضبوط دلائل تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا بینات کی صورت میں یا آیات کی صورت میں۔ یہ بینات بھی قرآن میں معجزے کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طرح آیات کا لفظ جو ہے جو آیات اس کی جمع ہے، اس سے مراد بھی معجزات ہیں، اور بھی کئی الفاظ ہیں جو معجزات کے لیے بیان فرمائے گئے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَکُم بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیکُم، تاکہ تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کر دوں تم پر حرام کر دی گئی۔ کہ اللہ نے آپ کو یہ آسانی دے کر بھیجا کہ بہت سی چیزیں جو یہود پر تورات میں حرام کی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں آسانی فرمائی اللہ کے حکم سے اور انہیں حلال کیا۔ مجھے تو قوم کی آیت میں ربی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، اپنے گویا دعویٰ پر ثبوت اور دلیل کے طور پر۔ فاتقوا اللہ وأطیعون،
تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی چونکہ عیسائی نصرانی آپ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، جو اللہ ہے۔ میں اللہ نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں، بلکہ میں اس کا بندہ ہوں، عبادت اللہ ہی کی۔ فلما احس عیسیٰ منهم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے جو آپ کے مخاطبین تھے کفر محسوس کیا، یعنی ان سے ایمان لانے کی آپ کو توقع نہ ہوئی، تو قال من انصاری اللہ، آپ نے پوچھا ان سے کہ کون ہے جو اللہ کی طرف میرا مددگار ہو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے حواریوں نے کہا، حواریون یہ آپ کے جو مصاحبین تھے، آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے راستے میں مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد کہ اللہ مسلمون، اور ہم گواہ ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کی گواہی دے والوں کے ساتھ بھی دے۔ ومکروا ومکر اللہ، کافروں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو یاد دلا رہا ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے، جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں۔ متوفی کا وفات سے ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معمول کی وفات جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں، اس طرح وفات نہیں ہوئی، بلکہ ورافعک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کو اٹھایا گیا۔ یہاں متوفی کا مطلب پورا کرنا ہے، کیونکہ آپ کی عمر پوری کرنا ہے زمین پر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر تھی، وہ عرصہ حیات میں آپ کا پورا کرنے والا فرماتا ہے، اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو میں کافروں کے بہتان سے پاک کرنے والا ہوں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آپ کے پیروکاروں کو قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں۔ جو ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کفار پر، منکرین پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت کا فرمایا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، ان کو اللہ پورا پورا اجر دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو اوپر متوفی کا ہے، پورا کرنا۔ تو وفات بھی، چونکہ موت کو وفات اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا عرصہ حیات پورا ہو جاتا ہے، وفات کو اس لیے وفات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر پورے پورے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ وہ آیات اور حکمت اور نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، تو اس سے فرمایا ہو جا، سو ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا بیان ہے۔ ولا تکن من الممترین، شک کرنے والوں سے نہ ہو جانا۔ یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو
ان کے بہت سے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو معجزات عطا ہوئے، مردہ زندہ کرتے تھے، بھوک مار کے پرندے کو بھی زندہ کر دیتے تھے، بندوں کو بھی زندہ کیا، غیب کی خبریں بھی دیتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نہیں تھے، نعوذ باللہ، اس کے بیٹے نہیں تھے۔ ان اللہ ربی و ربکم، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ تو پھر پیدا ہونے میں چونکہ وہ ایک خر کی عادت شرف رکھتے تھے، روٹین اور معمول کا جو ایک نظام ہے افزائش نسل کا، اس طرح پیدا نہیں ہوئے بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آدم ہے، آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو ان کی ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا۔ اسی طرح یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، ان وجوہات کی وجہ سے انہیں خدا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر خدا کہنا ہے تو حضرت آدم کو بھی خدا کہنا چاہیے، کیونکہ ان کا نہ باپ تھا نہ بیٹا تھا، نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھی۔ تو اگر صرف باپ نہ ہونے سے نعوذ باللہ تم خدا کہہ رہے ہو، تو جن کی ماں باپ دونوں نہیں تھے تو انہیں تو پھر ضرور خدا کہنا چاہیے۔ اس لیے نہ وہ خدا تھے اور نہ یہ خدا ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ یہی الحق و بالرب، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ممترین شک کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہ ہیں دلائل جو قرآن نے اس وقت کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے پھر مباہلے کی آیت ہے، آیت مباہلہ فرمایا گیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ پھر اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ علم حاصل ہونے کے باوجود بھی آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو آرگومنٹیشن ہے یا کٹ حجتی ہے یہ جاری رکھے، پھر یہ دلائل اللہ نے واضح بیان کر دی ہے۔ اگر کوئی اب بھی نہیں مانتا تو اسے کیا کہیے، فقل، تو اسے یہ حکم فرمائیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ آئیے آپ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ مل کر دعا کی جائے، جو چھوٹا ہے وہ اللہ کی لعنت سے محروم ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت، تو وہ پھر ہلاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ یہ مباہلہ ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ کہو کہ آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی اپنے بیٹوں کو، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اپنے آپ کو اور تم بھی، یعنی ہم خود آ جائیں اور تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، یعنی عاجزی کے ساتھ دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اب یہ ان 60 عیسائیوں کو جب حضور علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ اگر تم اب بھی نہیں مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور جو اصل اسلامی عقیدہ ہے، تو پھر ظاہر دلائل تو اب ختم ہو گئے، اب مباہلہ کرتے ہیں اور اس انداز میں تو بھی خود آ جاؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، بیٹوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی لاتے ہیں، اپنی گھر والیوں کو بھی، عورتوں کو بھی لے آؤ، خواتین کو ہم بھی لاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے لیے گویا جو بھی ہم میں چھوٹا ہو اس کی تباہی کی دعا کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ حکم پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ مباہلہ کرتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے اپنے بیٹوں، یعنی آقا کریم علیہ السلام اس انداز میں باہر تشریف لائے کہ محتضر الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی گود میں پکڑا ہوا تھا، وآخذا بیدہ الحسن، حضرت حسن جو ہے وہ چل رہے تھے لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کی انگلی پکڑی ہوئی، فاطمہ تمشی خلفہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا السلام علیہ حضور کے پیچھے چل رہی تھی، وعلی خلفہ، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے پیچھے۔ اس انداز میں آپ گھر سے نکلے، مباہلہ کے کہ اللہ کا حکم تھا۔ تو جب آپ باہر تشریف لائے اور اس کو پھر نجران نے، ان کا جو سب سے بڑا مذہبی سربراہ تھا، جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا انی لا ارى وجوها لو سأل الله عز وجل ان يزيل جبلا من مقامه لا زال، اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایسے خوبصورت اور مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں
اور عرض کرے کہ اے اللہ تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے اور ملا دے، تو ان کی دعا سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ منتقل کر دے گا اسے۔ فلا تبتہلوا فتہلکوا، اس لیے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے پھر اس کو پھر نجران نے اور عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اطاعت اسلامی حکومت قبول کی، اور جو خراج تھا وہ ادا کرنے کا وعدہ کر کے پھر واپس کے وقت نجران گئے۔ تو یہ ایک شرف ہے خود اہل بیت کے اطہار کے سے قدسیہ کے لیے کہ ابناءنا حضرت امام حسین اور امام حسنین کریمین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونا، ویسے تو آپ کے نواسے تھے اور بیٹے کی نسبت عموماً دادہال سے ہوتی ہے، ننہال سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے قرآن نے جن کو ابنا فرمایا ہے حضور کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور حضور کی سنت ہی قرآن کی تفسیر ہے، لہٰذا گویا ابنا سے مراد ہی یہاں حضرت حسن حسین ہے، انہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت آگے چلی ہے، وہی آپ کی معدنی ضروریت ہے اور مخزنی ضروریت ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نساءنا کا مصطلح پڑھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انفسنا، یعنی آپ خود آئے اور ہم بھی خود آتے ہیں، اس لیے حضرت علی کا جو ایک لقب ہے نفس رسول علیہ السلام کی جان، کیونکہ خود آنے کی جہاں بات ہے اور حضور کے ساتھ خود کے اس معنی میں حضرت علی بھی شامل ہے، تو یہ اتنا حضور کے قریب ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ رب العزت کی اس لفظ میں کوئی دوئی بھی باقی نہیں رہی یا کوئی فرق باقی نہیں رہا، بلکہ گویا جان رسول اور نفس رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عملی صورت بنی جب وہ ان کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ ان هذا لهو القصص الحق، بے شک یہی بیان حق ہے، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ کسی اور کو الہ ماننا یا خدا ماننا تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ تو آخر میں اس آیت کریمہ نے اس کی کامل تردید فرما دی ہے کہ الہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، الہ کوئی نہیں ہے، الہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر یہ اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے، کہ اگر یہ بات پھر بھی نہیں مانتے کسی صورت میں بھی تو پھر ان کا معاملہ اللہ کی سپرد، اللہ تعالیٰ نے ظاہر سب کا حساب لینا ہے، پھر یہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ کے حساب میں کوئی بھی شکل ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ذات گرامی کے حوالے سے کئی اور چیزیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس کے کئی اور پہلو ہیں جن کو سورۃ مائدہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ کا نام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے اسی معجزے اور دعا سے ہے، جب ان پر اللہ کی طرف سے دسترخوان یعنی مختلف جو کھانے ہیں آپ کی طرف اترے، آپ کی جو امت تھی اس کے گزارش پر انہوں نے کہا دعا فرمائیے کہ اللہ ہم پر ایک دسترخوان کرے، آسمان سے کھانے پینے کی چیزیں اترے، وہ اتری، اور سورت کا نام بھی اسی نسبت سے مائدہ ہے۔ سورت مائدہ میں آخری جو اس کا آف ہے اس میں جو اہل کتاب کا ذکر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کے غلط عقائد کا ذکر بھی ہے، اور آپ کے معجزات کا ذکر بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان میں سے کچھ آیات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایمان کے باب میں بھی، محبت اور تعلق اور عقیدت اور ادب کے باب میں بھی کامل نسبت عطا فرمائے، اور بے کائنات ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تمام جو خیر تھی، اللہ نے اسے قرآن کو اکٹھا کیا ہے، قرآن میں اکٹھا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد